پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب، ہمارے نہایت قابل احترام جناب خرم دستگیر صاحب، انتہائی قابل احترام جناب مصدق ملک صاحب، گورنر خیبر پختونخوا جناب حاجی غلام علی صاحب، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جناب زاہد درانی صاحب، پنڈال میں موجود وفاقی اور صوبائی اعلیٰ حکام، جنوبی اضلاع کے زعماء، قومی عمائدین، علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں دل کی گہرائیوں سے تمام معزز مہمانوں کو اور بالخصوص وزیر اعظم پاکستان کو ڈیرہ اسماعیل خان تشریف آوری پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سولہ ماہ میں یہ غالباً تیسرا یا چوتھی مرتبہ ہے وزیر اعظم کو ہم تکلیف دیتے ہیں، وہ صرف تشریف ہی نہیں لاتے بلکہ بھرپور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پسماندہ علاقے کی ترقی میں دلچسپی بھی لیتے ہیں اور عملی اقدامات بھی کرتے ہیں، جسے ہم انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کا یہاں مقامی طور پر آپ کا بھائی بھی ہوں، آپ کی طرح میں میزبان بھی ہوں، اور سعادت سمجھتا ہوں کہ اس پسماندہ علاقے کے لیے جتنی زندگی ہے وہ اسی کے لیے وقف کر۔ 2017-18 میں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب ہماری دعوت پر تشریف لائے تھے، بنو بھی تشریف لائے تھے، یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی تشریف لائے تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے منصوبوں کا اعلان کیا تھا، کچھ پر آغاز بھی ہوا، لیکن بعد میں ایسی حکومت آئی جس نے ترقی کا پہیہ جام کر دیا۔ آپ گواہ رہے اس بات کے کہ گزشتہ حکومت کے پورے دورانیے میں
کسی ایک بھی میگا پروجیکٹ کا افتتاح کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اور اس ایک گزشتہ سال میں اسی ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ نے کتنی بار وزیر اعظم کو دیکھا اور کتنی بار بڑے بڑے منصوبوں کا یہاں اعلان بھی ہوا، اور صرف اعلان نہیں ہوا، اس پر کام بھی شروع ہوا ہے، ٹینڈرز بھی ہو گئے ہیں اور ٹھیکیدار کام بھی شروع کر چکے ہیں۔ میں تمام محکموں کے افسران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس پسماندہ علاقے کو ترقی دینے کے عمل میں اپنی فنی مہارت کا مظاہرہ کیا اور پوری دیانتداری کے ساتھ ترقی کے اس عمل میں اپنی تمام تر توانائیاں شریک کی۔ اسد کے نگرانی میں جو منسٹری ہے، چونکہ میں اس کو براہ راست بھی دیکھتا ہوں، صبح و شام سب کچھ میرے سامنے ہوتا رہتا ہے، خرم آغا صاحب کا بھی دل سے قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری خواہشات، ہماری ضرورتوں میں ناخن برابر بھی بخل سے کام نہیں لیا، اور پوری فراخ دلی کے ساتھ انہوں نے اپنی تمام تر فنی مہارت ہمارے علاقے کی ترقی کے لیے وقف کی۔ میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں اور تمام کا دل سے شکر گزار ہوں۔ جناب وزیر اعظم صاحب، میں کسی زمانے میں جب پارلیمانی سیاست سے تھوڑا مانوس ہوا اور پارلیمانی سیاست میں میرا عمل دخل بڑھا، کچھ دنیا کو میں نے سمجھا، تو میرے ذہن میں اس خطے کا ایک مستقبل آیا، مستقبل کا ایک تصور آیا، اور میں یہاں پر جلسوں میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ میرے ذہن میں جو نقشہ ہے، اگر میں اس میں کامیاب ہو جاؤں تو آج جس خطے کو سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ تصور کیا جا رہا ہے، میں اس کو پورے پاکستان کی تجارت کا جنکشن بناؤں گا، اور الحمدللہ آج میرا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ مجھ سے زیادہ قلبی خوشی کس کو حاصل ہو سکتی ہے کہ جس کے خواب روز بروز پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے باسی ہیں، اور ہم نے اس ملک میں سیاست کی ہے، اور بڑی غیرت کی سیاست کی ہے، سر جھکا کر سیاست نہیں کی، سر اٹھا کے سیاست کی ہے۔ اور جن لوگوں نے پاکستان کی ترقی کے پہیے کو جام کیا، ہم نے پوری استقامت کے ساتھ ان نااہلوں کا مقابلہ کیا، اقتدار کی کرسی سے کھینچ کر باہر پھینکا، اور اگر کل کوئی ایسے لوگ مسلط کیے گئے تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ اس کو بھی گریبان سے پکڑ کر نکالیں گے، اور ایسے لوگوں کو ملک پر حکومت نہیں کریں گے۔ میرے 3.5 سال کی پوری دنیا گواہ ہے، اور یہ اللہ کی مدد ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں، ہمارے پاس نیت تھی، ہمارے پاس جذبہ تھا، جس نے ہمیں میدان میں اتارا، گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا ہوا ہو، جو کیفیت بھی ہو، ہم روڈوں پر رہے، اور ہم نے دنیا کو بتایا کہ ناجائز حکومت کو چیلنج کرنے والے اس طرح ہوا کرتے ہیں۔ ہم نے کل بھی ناجائز حکومت کو چیلنج کیا، ہم آج بھی بتانا کہتے ہیں کہ کوئی یہ بات نہ سوچے
کہ کل ملک پر کوئی ناجائز حکومت مسلط کر سکے گا۔ ہم جنازہ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے ان کو۔ ہم بڑے لڑنے والے لوگ ہیں، ہمیں لڑنے کا تجربہ ہے، دوستی کا تجربہ بہت کم ہوتا ہے ہمیں۔ تو پورے غیرت کے ساتھ ہم نے مل کے چلنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس خطے کے غریب عوام، جناب وزیر اعظم پاکستان، میں آپ کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کو ہم دامان کا علاقہ کہتے ہیں۔ آج بھی دور دراز کے علاقوں میں آپ جائیں، آج بھی لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، وہ جوہر کا پانی اٹھاتے ہیں اور اس پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ قابل رحم لوگ ہیں۔ مجھے خوشی ہے، میں نے حکومت کی تبدیلی کے بعد پرائم منسٹر صاحب کی ایک اجلاس میں یہ عرض کیا تھا کہ ملک کو معاشی طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، معیشت کا ڈھانچہ بیٹھ گیا ہے، اور شاید ہم معیشت کو بحال کرنے کی طرف جانے کی بجائے مزید بھی اس دلدل کی طرف جائیں گے، لیکن ہمیں متبادل سوچنا پڑے گا۔ اگر ہم لوگوں کو مہنگائی نہیں روک سکتے، مہنگائی کا پہاڑ پوری قوم کے اوپر گرایا گیا، تو ہمیں متبادل سوچنا ہوگا۔ ہمیں نئے پروجیکٹس دینے ہوں گے، ہمیں نئے منصوبے دینے ہوں گے، تاکہ غریب لوگ، مزدور، محنت کش وہاں جا کر کمائے اور اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں۔ آج الحمدللہ پورے پاکستان میں میگا پروجیکٹس پر دوبارہ کام شروع ہو گیا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب خود بھی چائنا گئے ہیں، میں نے بھی یہاں پر ان کے لوگوں سے میٹنگز کی ہیں۔ سعودی عرب کی صورتحال کو بھی آپ جانتے ہیں، دبئی کی بھی۔ یہ پاکستان کے دوست ہیں، یہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگلا نظام کیا ہوگا۔ اگر اگلے نظام میں پھر یہی لوگ آتے ہیں تو انہوں نے پیسہ روکا ہوا ہے، وہ ہماری مالی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے پہلے بھی ہمارا پیسہ ضائع کیا، آپ آئندہ بھی ان نااہلوں کے ذریعے ہمارا پیسہ ضائع کریں گے، لہٰذا یہ قوم کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ نااہلوں کا راستہ روکے۔ ووٹ ان کا حق ہے، الیکشن ان کا حق ہے، وہ ضرور قوم کو ملے گا اور انشاءاللہ بہت جلد ملے گا، لیکن عوام بھی ذرا سوچیں کہ ملک کی ترقی کو جام کرنے والے وہ دوبارہ قوم کے نمائندہ بننے کے حقدار نہیں۔ میں خود گوادر گیا ہوں، میاں نواز شریف صاحب افتتاح کر رہے تھے، ہم نے وہاں سے تجارتی جہاز روانہ کیا، لیکن 3.5 سال کے بعد جب ہم ابھی گئے وہاں پر تو مٹی کنارے پہ آتے آتے ہماری وہ بندرگاہ کہ جو خطے میں سب سے گہرا ترین سمندر ہے، دبئی سے بھی زیادہ، چابہار سے بھی زیادہ، بندر عباس سے بھی زیادہ، کراچی سے بھی زیادہ، چاٹگام سے بھی زیادہ، کلکتہ سے بھی زیادہ گہرا سمندر ہمارے پاس گوادر کا ہے، لیکن اب اس کی سطح کہیں پر 9 فٹ رہ گئی، کہیں پر 11 فٹ رہ گئی۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے اس ملک کے ساتھ؟ بین الاقوامی ترجیحات کیا تھی؟
سی پیک کا حامی ہمارا دشمن، سی پیک کا دشمن ہمارا ساتھی، انہوں نے سی پیک کو روک کر اپنے آقاؤں سے وفاداری نبھائی ہے، اور ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں کہ جنہوں نے انگریز آقا کو اپنی سرزمین سے نکالا، اور آج ہم کسی آقا کو پاکستان پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پوری دنیا سے دوستی چاہتے ہیں، بڑا ملک ہو یا چھوٹا ملک، ہم اس سے دوستی مانگتے ہیں، لیکن آقا اور غلام کے تعلق کا انکار کرتے ہیں۔ جنگ ہے، جاری رہے گی، چلتی رہے گی۔ مچھلی سے کسی نے پوچھا، سمندر نے پوچھا کہ تم کب تک تیرتے رہو گے؟ تو مچھلی نے جواب دیا کہ جب تک تیرے اندر موجیں مارنے کی طاقت ہے تب تک میرے اندر تیرنے کی طاقت ہوگی، جب تک تمہارے پاس ظلم کرنے کی طاقت ہے اس وقت تک ہمارے پاس ظلم کے خلاف لڑنے کی طاقت ہے۔ ہمارا ایک سلسلہ ہے اور ہم اپنے اس سلسلے اور اس کے کردار پر فخر کرتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، کسی کی جاگیر نہیں۔ الحمدللہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پسماندہ علاقے میں کیا کیا ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، آپ کے علم میں لایا بھی گیا ہے۔ سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ بنوں لنک روڈ سے کرک کے ضلع سے ہوتا ہوا لکی مروت تک اور آگے سی پیک سے اس کو لنک کیا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہمارے 3 اضلاع کو کور کر رہا ہے، اور یہ وہ روڈ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بنوں سے آگے جائے گا، یہ میران شاہ اور غلام خان تک جائے گا، یہ افغانستان تک جائے گا، اور یہ وسط ایشیا تک ہماری رسائی کا راستہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یارک سے روب تک اس وقت سی پیک سگو تک کے ٹینڈر ہو گئے ہیں، آگے بڑھایا جائے گا، اور 280 کلومیٹر سڑکوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ روب تک یہ سڑک پہنچے گی اور اس سے آگے انشاءاللہ العزیز پھر گوادر تک یہ سڑک پہنچائی جائے گی، اور جس کا آغاز ہوا تھا ہر چند کی اس میں تاخیر ہوئی ہے، لیکن ہم نے حوصلے نہیں ہارے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان کو یہ عظیم الشان تجارت شاہراہ دیں گے۔ اس حوالے سے میں پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں بھی یہ بات لانا چاہتا ہوں، اور خصوصی طور پر لانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک بہت بڑی زمین ڈیرہ اسماعیل خان نے، اور ایک بہت بڑی زمین بنوں نے صنعتی علاقے کے طور پر مختص کی ہے، اور یہاں پر بہت بڑا ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنے گا۔ یہ خطے کے 2 بڑے انڈسٹریل ہب ہوں گے جو اس خطے کی تقدیر کو تبدیل کر دیں گے۔ اور جہاں آپ بیٹھے ہیں، کوہ سلیمان سے نیچے دریائے سندھ تک، اس پورے میدان کو دامان کہا جاتا ہے۔ پہاڑوں سے پانی آتا ہے، کبھی سیلابی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، ورنہ یہ ہمارے علاقے کے لوگوں کا زراعت کی ضرورت ہے۔ گوملزام بن چکا ہے، اگر ٹانک زام بھی بن جائے، نواب حیدر زام بھی بن جائے،
चौधवा निज़ाम भी बन जाए, द्रावण निज़ाम भी बन जाए, फर्स्ट लिफ्ट कैनाल भी हमें मिल जाए चश्मा रेड बैंक कैनाल पे, सेकंड भी हमें मिल जाए, तो हम आपको इत्मीनान दिलाते हैं कि एक ही सरजमीन है जो बैक वक्त 12 लाख एकड़ अराजी आपको नहरी बनाकर दे सकते हैं। हम अपने वसाइल से करेंगे, लेकिन हमें पैसा चाहिए। अगर आप कहीं से भी इमदाद तलब करें या हुकूमत पाकिस्तान उसके लिए कोई अरेंजमेंट करे, मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में इतनी बड़ी ज़मीन बैक वक्त शायद आपको मुयस्सर हो सके ये। और फिर हम यहाँ पर एक ज़री सनत कायम करना चाहते हैं। यहाँ पर गन्ना पैदा हो रहा है, कोई 4 हमारे पास मिलें हैं चीनी की, हम मज़ीद इस्तिताअत रखते हैं। यहाँ कपास पैदा हो सकता है, टेक्सटाइल मिलें लग सकती हैं, लेकिन हमने एक मुतालबा आपसे किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जनाब साद रफ़ीक साहब ने असम्बली में उसका ऐलान भी किया। हम ये सोचते हैं कि रीजनल एक कार्गो एयरपोर्ट कि जो हमारे यहाँ की पैदावार को सिर्फ ज़मीनी रास्ते से नहीं, हवाई रास्ते से भी वस्त एशिया तक और मशरक़ वस्ता तक पहुँचा सके। ये इलाका हवाई सब रास्ते से भी और ज़मीनी रास्ते से भी पूरे मुल्क के लिए एक तिजारती रास्ता बन जाएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने उस पर हमें मुस्बत जवाब दिया है, और इंशाअल्लाह ये भी होगा। और खुदा करे कि हमें कौम जब मज़ीद खिदमत का मौका देगा तो इसी तरह तरक्की की रफ्तार आगे बढ़ेगी। और जाली हुकूमत न पहले मानी है, जाली हुकूमत न आइंदा मानेंगे। इसी तरीके से शुमाली वज़ीरिस्तान में आप हजरात एक पीर रोशान इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। ये भी हमने आपसे डिमांड किया था और आपने उसकी मंजूरी दी थी, जिसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। वज़ीरिस्तान में शवा के मकाम पर जो गैस आई है, इसकी क्वालिटी बहुत आला है और ये सुई से भी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है। लेकिन एक गुजारिश करूंगा जनाब वज़ीर आज़म साहब, मुसद्दिक़ मलिक साहब से भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस तमाम मादनी ज़खायर पर पहला हक इस खित्ते के बच्चों का है, उनके वालिदैन का है, उनके ख़ानदानों का है। पहले हमारी ज़रूरत पूरी करे, इलाके की बन्नू की ज़रूरत पूरी करे, करक की ज़रूरत पूरी करे, लक्की की ज़रूरत पूरी करे। और लक्की मरवत में जो गैस के ज़खायर पैदा हुए हैं वही उनके हकदार हैं। हमारे MNA मौलाना अनवर साहब यहाँ मौजूद हैं, लक्की मरवत के नुमाइंदे। मैं उनकी मौजूदगी में इस बात का इत्मीनान हासिल करना चाहता हूँ जनाब वज़ीर आज़म कि हमारे अव्वलीन हक़ को तस्लीम किया जाए और पहली तरजीह यहाँ की मकामी आबादी होनी चाहिए। हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज अमन व अमान का मसला भी है। हर चंद के हमें कहा गया कि हम अमन के क़याम में कामयाब हो गए, लेकिन दोबारा क्यों बदअमनी शुरू हो जाती, इस पर हमें बड़ी गहराई के साथ सोचना पड़ेगा। और मेरे पास कुछ तजावीज़ भी हैं जो शायद सरेआम कहने की अभी नहीं है, जब तक कि आपसे मुशावरत न हो जाए और आपकी राय उस पर न ली जाए। जनाब वज़ीर आज़म,
آپ تشریف لائے تھے سیلاب کے دنوں میں، آپ نے متاثرہ لوگوں کے لیے کچھ معاوضات کا اعلان کیا تھا، لیکن اس وقت تک وہ معاوضات لوگوں کو نہیں مل سکے۔ جزوی طور پر ضرور ملے ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر ابھی تک لوگ منتظر ہیں کہ ہمیں اپنے نقصانات کا معاوضہ کب دیا جائے گا۔ سیلاب کے دنوں میں ہمارے علاقے کے سڑکیں ٹوٹ گئی، ان سڑکوں کی دوبارہ تعمیر کے لیے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہم بنائیں گے، اور صوبائی حکومت نے NOC بھی جاری کر دی ہے اس حوالے سے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اس پر فوری عمل درآمد شروع کیا جائے تاکہ لوگوں کے آمد و رفت میں آسانی ہو۔ ابھی تک سڑکیں اسی طرح ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں اور اس کی تعمیر پر کام شروع نہیں ہوا ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، محکمہ موسمیات بتا رہا ہے کہ شاید اگلے مہینے تک لمبے عرصے تک بارشیں ہوں گی۔ وہ سیلاب بھی بارشوں کی وجہ سے آئے تھے، لیکن ابھی تک آنے والے دنوں میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچاؤ کے لیے اقدامات نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے بچاؤ کے لیے بھی اقدامات ہونے چاہیے۔ اس وقت جو گلیشیئر پگھلے ہیں، دریاؤں میں پانی بڑھ گیا ہے، کچھ دیہاتوں میں داخل ہو گیا ہے۔ ہمارے صوبے کا چترال بری طرح اس وقت متاثر ہے اس سے، اور ہم سوچتے ہیں کہ اس حوالے سے پیشگی اس کا راستہ روکنا چاہیے، انسانی جانوں کے تحفظ کا انتظام کرنا چاہیے، اور ان علاقوں کو اس کے سیلابوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کی ایک بھرپور کوئی کارروائی ہونی چاہیے، اس پر کام ہونا چاہیے۔ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ میں نے کچھ وقت زیادہ لے لیا ہے، لیکن کوشش کی ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ انشاءاللہ اب تک جو آپ نے ہمارے علاقے کو ترجیح دی ہے اور بار بار تشریف لائے ہیں، میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ ہم مل کر اس پسماندہ علاقے کو ترقی دیں گے اور اس کی محرومی کے احساسات کو دور کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سفر جاری رہے گا، اور اکٹھے یہ سفر جاری رکھیں گے۔ ہم مل کر انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کے اس سفر کو آگے بڑھائیں گے، بین الاقوامی تعلقات کو اور خطے میں تعلقات کو اور دوست ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کریں گے اور ان کے اعتماد کو بحال کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز حاضرین کرام، اہلیان ڈیرہ کی جانب سے مہمان خاص کی نظر دو اشعار۔ دو گھڑی آپ ہمارے جو مہمان ہوئے، کس قدر آپ کے ہم پہ احسان ہوئے، تھی نگاہیں ہماری بڑی منتظر، آپ ہمارے